انتقال ہو جائے تو جنازہ کے لیے جانا، اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہو اور اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے باہر جا سکتا ہے جبکہ جنازہ پڑھ کر دوبارہ فوراً مسجد میں آ جائے؟ عرفان صاحب اعظم گڑھ سے۔ نہیں جی، نہیں جا سکتا۔ اگر وہ جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر سنت اعتکاف ہے کسی کا، رمضان کا آخری عشرے کا 10 دن کا اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہے تو اس کے لیے جنازے میں جانا پھر جائز نہیں ہے، بس وہیں بیٹھ کے میت کی مغفرت کے لیے دعا کر لے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا تفصیلی طریقہ۔ اعتکاف میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے، اور کیا کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ عبد الرحیم میرپور سے۔ عبد الرحیم صاحب نے تو اعتکاف کے بارے میں پوری رپورٹ طلب کی ہے۔ دیکھیں، چلے میں مختصر لفظوں میں کوشش کرتا ہوں کہ تمام پہلوؤں سے اعتکاف کا جو طریقہ ہے شرعی وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ رمضان کے 20 تاریخ کو، جس دن 20واں روزہ ہونا، اس دن آپ سورج غروب ہونے سے پہلے آپ مسجد میں پہنچ جائیں۔ یعنی 20 رمضان کو آپ سورج غروب ہونے سے پہلے 20ویں روزے کو سورج غروب کا مطلب اذان نہیں ہے، اذانیں سورج غروب ہونے کے اکثر بعد میں ہوتی ہیں۔ تو آپ ٹائم دیکھ لیں، جو نقشے آ رہے ہیں کہ آپ جس کنٹری میں ہیں اس میں سورج کے غروب ہونے کا ٹائم کیا ہے، تو آپ اس جیسے لکھا ہوا ہے کہیں شام کو 7:05 فار ایگزامپل، جیسے آج کل کراچی میں میرے خیال ہے 6:35 یا 40 چل رہا ہے، تو 6:35 پر اگر سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے تو آپ نے 6:35 سے پہلے مسجد میں تشریف لے جانا ہے۔ وہاں لے جا کے آپ نے دل میں نیت کرنی ہے کہ میں اعتکاف کے لیے آیا ہوں، سنت اعتکاف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کیا کرتے ہیں، بس دل میں نیت ہو کہ میں اس نیت سے آیا ہوں، بس یہ نیت کافی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب تک عید کا چاند نظر نہیں آ جاتا، اعلان نہیں ہو جاتا، آپ نے کسی بھی شرعی عذر کے بغیر مسجد سے باہر نکلنا نہیں ہے۔ اگر آپ نکل گئے، چاہے جان بوجھ کر نکلے ہوں، بھولے سے نکلے ہوں، کسی نے دھکا دے کے باہر نکال دیا آپ کو، کسی بھی طرح سے آپ شرعی عذر کے بغیر مسجد سے باہر نکل گئے، آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ ٹوٹنے پہ کیا کرنا ہے میں بعد میں بتاتا ہوں۔ اسی طرح رمضان کا روزہ اگر آپ کا کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ یہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے نا، یہ روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کا روزہ ٹوٹا تو آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں چلے گئے، اب آپ نے یہ عزم کرنا ہے کہ میں نے مسجد سے باہر نکلنا نہیں ہے شرعی عذر کے بغیر۔ شرعی عذر کیا ہے؟ قضاء حاجت کے لیے جانا، یہ شرعی عذر ہے۔ آپ اگر قضاء حاجت کے لیے واش روم جاتے ہیں تو اس دوران جو آپ کو تاخیر ہوتی ہے اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پر آپ کو واش روم جانا ہے، آپ مسجد سے باہر نکلے، چلتے چلتے آپ واش روم کی طرف جائیں، درمیان میں رکیں نہیں آپ۔ اگر آپ رک گئے، ٹھہر گئے، موبائل دیکھنے لگے، آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ تو آپ کو کنٹینیو چلنا ہے واش روم کی طرف، درمیان میں رکنا نہیں ہے۔ ہاں، اس کنٹینیو میں یہ نہیں کہ بھاگتے ہوئے جائیں، نارملی جو آپ کی عام طور پہ چلنے کی رفتار ہے اس میں آپ چلیں، وہ بھاگنا دوڑنا اسپیڈ سے جانا ضروری نہیں ہے۔ اس دوران آپ باتیں بھی کر سکتے ہیں لیکن چلتے ہوئے، رکنا نہیں ہے آپ نے۔ واش روم کے قریب آپ پہنچے، اب کیا ہے کہ آپ نے بعض دفعہ پبلک واش روم جو ہوتے ہیں کئی سارے ہوتے ہیں، آپ نے واش روم دروازہ کھولا، کچھ بالفرض کوئی گندگی آپ کو سمجھ میں آیا کہ یار یہ یہاں نہیں آنا چاہیے، تو کوئی بات نہیں، دوسرے واش روم میں، تیسرے میں۔ یہ جو آپ کی تاخیر ہو رہی ہے اس لیٹ ہونے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا آپ کا۔ یعنی یہ واش روم کی تلاش میں یا صحیح، بعض دفعہ ایسے گاؤں دیہاتوں میں مسجدیں ہوتی ہیں واش روم اس میں گندے ہوتے ہیں، تو اس میں آدمی نہیں جاتا، ایک واش روم میں گیا وہاں سے نکل کے دوسرے میں چلا گیا، تو یہ تاخیر بھی، اس سے بھی لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، اعتکاف تو نہیں ٹوٹ گیا، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا آپ کا۔ اسی طرح آپ گئے واش روم کے باہر کھڑے ہوئے ہیں تو پتہ چلا کہ وہاں تو لائن لگی ہوئی ہے، آپ سے پہلے بھی کچھ لوگ ہیں جو گئے ہوئے ہیں، تو وہاں آپ کھڑے ہو گئے، تو وہاں کھڑے ہونے میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس سے بھی آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ آپ کھڑے ہوئے وہاں باتیں کر رہے ہیں موبائل پہ تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہاں باتوں کی وجہ سے دیر نہیں ہو رہی ہے آپ کو۔ دیر تو اس لیے ہو رہی ہے کہ واش روم میں پہلے سے کوئی بندہ موجود ہے، ظاہر ہے اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر تو نہیں نکالیں گے، تو اس دوران پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں جا کے انتظار کریں، بلکہ واش روم کے باہر کھڑے کھڑے بھی آپ انتظار کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو تاخیر ہوگی اس تاخیر سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ واش روم میں جانے کے بعد آپ کو تاخیر ہو گئی، ظاہر ہے کوئی جلدی فارغ ہوتا ہے، کوئی دیر سے فارغ ہوتا ہے، تو وہاں بھی کوئی افراتفری کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اطمینان سے جب استنجا وغیرہ کر لیا، طہارت حاصل کر لی، اب وہاں آپ بیٹھ گئے یا کھڑے ہو گئے، انتظار کر رہے ہیں میں جاؤں نہیں جاؤں۔ جیسے ہی آپ، یہ تاخیر ہوگی جس کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا آپ کا۔ تو اب جب طہارت حاصل ہو گئی ہے، آپ کو چاہیے آپ آرام سے سنجیدگی کے ساتھ، کوئی بھاگم دوڑی نہ کریں، لیکن آپ نکلیں باہر، اسٹے نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہاں میں ایک اور مسئلہ بیان کر دوں
کہ بعض لوگوں کو سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے جو کہ بہت گندی عادت ہے, بہت بری عادت ہے. مسجد میں تو سگریٹ پینا بالکل ہی حرام ہے, لیکن اگر سگریٹ کی عادت ہے, روزے میں تو ظاہر ہے نہیں پی سکتے, بعض لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں, اب ظاہر ہے وہ آہستہ آہستہ چھوڑیں گے نا. تو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے پینی ہی ہے, غلط کام کرنا ہی ہے, تو جب افطار کر لیں وہ, تو جب وہ واش روم جائیں نا, تو واش روم میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر میں وہ سگریٹ پی لیں گے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ وہ سگریٹ پینے کے لیے انتظار میں نہیں ہے یا بیٹھے نہیں ہیں, بلکہ وہ تو قضاء حاجت کے لیے ہیں. تو اس دوران اگر وہ جیسے بات کوئی کر لیتا ہے تو اعتکاف نہیں ٹوٹتا, تو اس دوران سگریٹ پینے سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا. ہاں, قضاء حاجت سے فارغ ہو کر پھر بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب یہ جو تاخیر ہو رہی ہے یہ سگریٹ پینے کی وجہ سے ہو رہی ہے, اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو چلتے پھرتے کنٹینیو, یعنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں, اس دوران کوئی کام کر لیں گے تو اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا, لیکن اس سے ہٹ کر جو آپ کو تاخیر ہوگی وہ سگریٹ پینے میں آپ لگائیں گے, اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو ویسے پھر میں بتا دوں سگریٹ پینا بہت برا کام ہے, اس کو چھوڑیں. تو اب کیا ہے کہ آپ واش روم سے آئے, چلتے چلتے آئے, یا چپل گم گئی آپ کی, تو اس چپل کو تلاش کرنے میں جو ٹائم لگ رہا ہے اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. یہ ساری چیزیں ہیں جو لوگ جن میں کنفیوز رہتے ہیں, اس لیے میں ذرا اس کو ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں. یا واش روم جانے کے لیے چپل نہیں مل رہی آپ کو, تو اپنی چپل تلاش کرنے میں جو ٹائم لگے گا اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا. اچھا, بعض لوگ کیا کرتے ہیں, پبلک ٹوائلٹ میں جاتے ہی نہیں ہیں, وہ ان کو گھن آتی ہے اس سے. تو ایسے لوگوں کے لیے اپنے گھر کے واش روم میں جانا بھی جائز ہے. گھر محلے میں ہے, مسجد بھی محلے میں ہے, آپ یہ کہتے ہیں یار میں پبلک ٹوائلٹ استعمال نہیں کروں گا, میں اپنے گھر جاؤں گا, تو وہ بھی جائز ہے, اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. آپ اپنے گھر جا کے واش روم یوز کریں اور فوراً واپس آ جائیں. وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ وہیں بیٹھ گئے اور ڈرامہ دیکھنے لگے آپ وہاں بیٹھ کے. خیر, تو پہلی ضرورت شرعی ضرورت کیا ہو گئی, واش روم میں جانا. دوسری شرعی ضرورت ہے وضو کرنے کے لیے جانا. وضو کرنے کے لیے بھی آپ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں, چاہے پہلے سے آپ کا وضو موجود ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ وضو ٹوٹا ہوا ہو آپ کا. بعض دفعہ تازہ وضو انسان کر لیتا ہے کہ یار ایک وضو کر چکا ہوں میں, چلو فجر کے لیے میں نے وضو کیا تھا, میرا وضو اگرچہ ابھی باقی ہے لیکن میں ظہر کے لیے الگ سے وضو کر لیتا ہوں, تو بھی ٹھیک ہے, آپ دوبارہ وضو کرنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں. تو وضو کے دوران آپ نے کیا کرنا ہے, جیسے ہی وضو خانے میں جا کے بیٹھے تو فوراً وضو شروع کر دینا ہے آپ نے. ایسا نہیں کہ وہاں بیٹھے نل کا بند کر کے اور گپیں لگانا شروع کر دیں آپ نے. وضو کے دوران آپ بات کر لیں گے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا, لیکن وضو سے ہٹ کر اگر آپ نے بات چیت شروع کر دی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو آپ کنٹینیو وہاں بیٹھ کے وضو کریں, تسلی سے, جلد بازی نہ کریں. وضو کے دوران آپ اگر مسواک کر لیتے ہیں یا ٹوتھ پیسٹ ٹوتھ برش کر لیتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے. اسپیشل ٹوتھ برش کرنے کے لیے اگر مسجد سے باہر نکلیں گے تو وضو اعتکاف ٹوٹ جائے گا, خوب سمجھ لیں. لیکن آپ گئے ہیں وضو کرنے کے لیے اور وضو ہی کی نیت سے دانت صاف کرتے ہیں, چاہے مسواک سے کرتے ہیں یا ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ سے کرتے ہیں, تو وضو کے دوران جو آپ ٹوتھ پیسٹ یا برش کریں گے اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا آپ کا. وضو کر لیا آپ نے, وضو کے فوراً بعد آپ فوراً مسجد میں آ جائیں. وضو کی کوئی دعا, جیسے کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے نا, آسمان کی طرف لوگ رخ کرتے ہیں, اصل میں تو یہ کہ کلمہ شہادت پڑھا جائے وضو کے بعد, تو وہ آپ مسجد میں آنے کے بعد پڑھیں, وہیں کھڑے ہو کے نہ پڑھیں آپ. تو یہ بھی ہے, اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا. تیسری چیز ہے غسل. جمعے کے غسل کرنا چاہیے اعتکاف میں, نہیں کرنا چاہیے, اس میں علماء کی بہت مختلف آراء ہیں. بعض اکثر تو یہ کہتے ہیں کہ غسل کرنا جائز نہیں ہے اعتکاف میں. بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جمعے کے دن اگر یعنی غسل کی گنجائش ہے کیونکہ وہ سنت غسل ہے, لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اعتکاف والوں کے لیے کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ مسجد کے اندر ہی وہ جسم کو دھو لیں, جبکہ مسجد بھی گندی نہ ہو. تو عام طور پر مسجدوں میں ایسا ہونے لگا ہے کہ مسجد کے اندر ہی نا کوئی برتن وغیرہ لا کے, ٹب وغیرہ لا کے رکھ دیا جاتا ہے, تو اس ٹب میں لوگ بیٹھ کے نہا لیتے ہیں اور چاروں طرف چادر بھی لگا لیتے ہیں, سر دھو لیتے ہیں. سر دھونا تو ویسے ہی بہت آسان ہے کہ مسجد کے باہر جو ہے وہ بیسن لگا ہو, واش بیسن, تو آپ مسجد کے اندر رہیں اور سر آگے کر کے سر صابن سے دھو لیں, اس میں شیمپو سے, صابن سے, جس سے آپ کو عادت ہے. تو مسجد کے اندر رہتے رہتے بھی اس طرح سے. تو احتیاط اسی میں ہے کہ اعتکاف کے دوران غسل نہ کیا جائے. اگر غسل کرنا ہی ہو تو مسجد ہی میں کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ مسجد بھی گندی نہ ہو اور لوگ اپنے جسم کو پاک بھی کر لیں, صاف بھی کر لیں. لیکن اگر غسل فرض ہو جائے, جیسے کسی کو نائٹ فال ہو گیا, احتلام ہو گیا, تو پھر فوراً اس پر لازم ہے کہ وہ مسجد سے باہر نکلے غسل کرنے کے لیے, اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. تو اگر کسی نوجوان آدمی کو رات کو سوتے ہوئے میں خواب آیا اور غسل فرض ہو گیا, اس پہ نائٹ فال ہو گیا, اس کو احتلام ہو گیا, تو جیسے ہی آنکھ کھلے گی اس پر لازم ہوگا. اگر وہ فوراً نہیں اٹھتا تو اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا, لیکن گناہ ہے ناپاکی کی حالت میں مسجد میں رہنا. تو فوراً اس کو چاہیے کہ وہ مسجد سے باہر نکلے. باہر نکلنے کے بعد غسل کی کوشش کرے. وہ اپنے کسی دوست سے کپڑے وغیرہ بھی منگوا سکتا ہے اگر وہ کپڑے ناپاک ہیں, یا انہی کو دھو کے پہن لے, تو لیکن مسجد سے فوراً باہر نکلے. اس صورت میں فوراً باہر نکلنے میں اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. باہر کھڑے ہونے کے بعد وہ کسی سے کہہ سکتا ہے میرے کپڑے دو, یا کوئی دینے والا نہیں ہے تو مسجد میں جیسے ہی وہ اٹھا تو فوراً اپنے بیگ سے کپڑے نکال لے. اس دوران تاخیر ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کپڑے نکال کے فوراً باہر چلا جائے, صابن, کپڑے, تولیہ, جو بھی چاہیے وہ باہر نکل جائے, اور باہر نکلنے کے بعد غسل کرے پراپر جیسے غسل کیا جاتا ہے. اور غسل کرنے کے بعد
تولیے سے پوچھا بھی جا سکتا ہے. سردیوں میں تو بڑا نقصان ہوتا ہے, آپ گیلے کپڑوں میں اگر باہر آ جائیں یا گیلے باڈی میں باہر آ جائیں تو بس ٹاول سے فوراً پوچھنے کے بعد آپ کپڑے پہنیں اور مسجد کی طرف بھاگیں. آپ بھاگنے سے مطلب یعنی فوراً جائیں, رکیں نہیں بیچ میں کہیں. تو یہ جو جنابت کا غسل ہے, جو فرض غسل ہوتا ہے, اس میں مسجد سے باہر جانا بھی جائز ہے بلکہ لازم ہے. اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. چوتھی چیز جس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا وہ کھانا پینا. مسجد میں کھانے کا انتظام نہیں ہوتا, بعض دفعہ آپ کو کھانا کھانے کے لیے جانا پڑتا ہے. تو اگر مسجد میں کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے یا خدمت کرنے والا ہے لیکن آپ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتے, بعض دفعہ خدمت گزار ہوتے ہیں آپ کے گھر میں, ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو مسجد میں کھانا پہنچا دیں. بہتر تو یہی ہے کہ مسجد میں کھانا منگوائیں, وہیں کھائیں, تاکہ مسجد سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. لیکن آپ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتے یا کوئی خدمت والا ہے ہی نہیں, تو آپ کھانا کھانے کے لیے بھی مسجد سے باہر جا سکتے ہیں. ہوٹل بھی جا سکتے ہیں, اپنے گھر بھی جا سکتے ہیں, وہاں جا کے کھانا کھایا. وہاں کھانے کے دوران تو باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن کھانا موجود ہے اور اس کے باوجود آپ وہاں بیٹھ گئے اور کھانا نہیں کھانا شروع کر رہے, گپوں میں لگ گئے, تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. کیونکہ یہ جو تاخیر ہو رہی ہے کھانے کی وجہ سے نہیں ہو رہی, یہ بلا وجہ ہو رہی ہے. تو کھانا کھانے کے لیے آپ جا سکتے ہیں, کھانا کھائیں. اور آپ گئے کھانا کھانے کے لیے, پتہ چلا کھانا تیار ہونے میں 2 منٹ باقی ہیں, تو 2 منٹ انتظار بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن پہلے سے ہی چلے جانا جبکہ پتہ ہے کہ کھانا نہیں پکا ہوگا, پکنے میں آدھا گھنٹہ ہے, اور آپ آدھا گھنٹہ پہلے جا کے بیٹھ گئے, تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا, کیونکہ یہ غیر ضروری تاخیر ہے. تو گئے پتہ چلا بھی تیار نہیں ہے, یا ہوٹل میں جا کے بیٹھے, آپ آرڈر دیا, کھانا آنے میں ٹائم لگ گیا, تو وہ تو ضرورت کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے. تو اس لیے کھانا کھانے کے دوران بھی باتیں کر سکتے ہیں, کھانا کھانے سے پہلے اگر کھانا بھی ریڈی نہیں ہے تو بھی باتیں کر سکتے ہیں. لیکن خام خواہ میں تاخیر کرنا, کھانا آ رہا ہے اور آپ آ چکا ہے, آپ کھا نہیں رہے, آپ باتوں میں لگے ہوئے ہیں, تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو کھانا کھا کے فوراً آپ نے واپس آنا ہے. اچھا, یہاں یہ بھی کھانا پکانے والا اگر کوئی نہیں ہے تو کھانا پکانے میں جو تاخیر ہوگی اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. مثال کے طور پر آپ چھڑے چھاٹ ہیں, گھر میں کوئی خدمت نہیں کر رہا, کوئی بیوی نہیں ہے, یا بیوی ہے وہ خدمت ہی نہیں کر رہی آپ کی, وہ کہہ رہی ہے جاؤ اعتکاف میں بیٹھے ہو, میں نہیں کھانا پکا کے بھیجوں گی, نہ میں پکاؤں گی, گھر میں بھی نہیں کھلاؤں گی, ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ. تو اب آپ گئے, پتہ چلا جی آپ نے کھانا پکانے والا کوئی نہیں ہے, تو اب آپ جا کے کھانا خرید بھی سکتے ہیں اور چیزیں خرید کے کھانا پکا بھی سکتے ہیں, کیونکہ کھانا تو بنیادی ضرورت ہے نا. تو اس ضرورت کی وجہ سے جو تاخیر ہو رہی ہے اس سے بھی آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. تو یہ تو وہ چیزیں تھیں جن سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. اب میں کچھ وہ غلطیاں بتاتا ہوں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. تو پہلی غلطی تو پہلے دن ہی ہوتی ہے. وہ غلطی کیا ہے؟ آپ مغرب کی نماز سے پہلے, غروب آفتاب سے پہلے, آپ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ کے بیٹھ گئے. مسجد میں آپ نے کی افطاری, اور افطاری کے بعد آپ ہاتھ دھونے کے لیے وضو خانے میں چلے گئے, تو اعتکاف ٹوٹ گیا آپ کا. اس لیے کہ وضو خانے میں آپ وضو کرنے کے لیے تو جا سکتے ہیں, صرف ہاتھ دھونے کے لیے آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے. اس کے لیے تو آپ مسجد میں بھی دھو سکتے ہیں, ہاتھ ٹیشو سے صاف کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ غلطی نہ کیا کریں. اکثر اعتکاف والے یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں, افطاری کرتے ہی مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں وہ, تو یہ جائز نہیں ہے, اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. یہ غلطی عام طور پہ کی جاتی ہے. اسی طرح یہ غلطی بھی کی جاتی ہے جو میں نے ابھی بتایا, کہ باہر نکل کے کھڑے ہوں گے, بات چیت شروع کر دیں گے, واش روم جا نہیں رہے, وہیں بیچ میں کھڑے ہو گئے, گپے لگا رہے ہیں, تو وہ اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو یہ بیسک غلطی ہے جو عام طور پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ہاتھ دھونے کے لیے, کلی کرنے کے لیے باہر جا رہے ہوتے ہیں, خالی سر دھونے کے لیے مسجد سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں, وضو خانے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, وضو شروع کرتے نہیں اور گپے مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سب چیزوں سے اعتکاف ٹوٹے گا. باقی اعتکاف میں آپ خوشبو لگا سکتے ہیں, اعتکاف میں آپ بات چیت بھی کر سکتے ہیں تہذیب کے دائرے میں رہ کے. جیسے آپ نے جب اعتکاف کیا ہے, نیت کر لی, تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ سارا دن عبادت میں مشغول رہیں. ہونا تو یہی چاہیے, اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھیں, عبادت کو زیادہ فوکس کریں, برائیوں سے بچیں, غیبتوں سے بچیں, موبائل کا استعمال کم سے کم کریں. ہونا تو یہی چاہیے. لیکن اگر کوئی بات چیت کر بھی لیتا ہے, اعتکاف والے گپ شپ لگا بھی لیتے ہیں تہذیب کے دائرے میں, مسجد کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے, تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے.